صاحب آپ کی نظر میں لیول پلینگ فیلڈ فراہم کرنا کس کی ذمہ داری ہے اور آنے والے انتخابات میں کتنے امکانات ہیں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو میسر ہوگی لیول پلینگ فیلڈ؟ جی لیول پلینگ فیلڈ پہ بات کرتے لیکن ایاز صاحب نے G9 شنواری کا ذکر کیا تو میری طرف سے ایک دفعہ پھر آفر ایک تو ایاز صاحب اور آپ کی پوری ٹیم جو ہے جب چاہے تو اٹک کا ایک میرے ساتھ ایک جو ہے ایک ٹرپ لگائے بابا داور کی جو مچھلیاں ہے دریائے سندھ کی تازہ وہ بھی ان کو کھلائی جائے گی، اور اس سے بڑھ کے اگر آگے میری طرف جانا چاہتے ہیں تو دادین شنواری جو جس کا کسی کو نام ہی نہیں، جس سے شنواری تکہ پوری پاکستان میں مشہور ہے، تو لنڈی کوتل لے کے جاؤں گا ایاز صاحب کو۔ وہ تو ہمیں چکوال کی نہ ریوڑیاں کھلاتے ہیں نہ مونگ پھلیاں، وہ بھی آپ کی قسمت لاہور والوں کی قسمت میں آتی ہے، لیکن میری طرف سے آفر ہے کہ میں بالکل حلفاً کہتا ہوں کہ جب بھی ایاز صاحب چاہیں گے میں ان کو لنڈی کوتل لے جا کے جہاں سے شنواری کڑائی کا آغاز ہوا ہے دادین کا، وہ اس کی کڑائی میری طرف سے ہے۔ وہ جتنے بھی ساتھی کو لے کے آنا چاہتے ہیں آپ سمیت ان کی کے لیے یہ حاضر ہے۔ اب اگر لیول پلینگ فیلڈ پہ آتے ہیں تو اگر آپ کا مراد یا ایاز صاحب کا مراد اس سے یہ ہے کہ ایک سابق وزیر اعظم جو اس وقت اٹک جیل میں قید کی سزا کاٹ رہے ہیں وہ موجود ہو، اور ایک جو ان کے ایاز صاحب کے سابق جو مربی تھے، جو ساتھی تھے، جو ایاز صاحب کے ممدوح تھے، جو لندن مقیم ہے حال، وہ ان کی اگر دونوں کی موجودگی سے مراد آپ کی لیول پلینگ فیلڈ اس کو آپ قرار دیتے ہیں تو میرے خیال میں یہ فیلڈ ان کو نہیں ملنے والی۔ ایاز صاحب کو پہلے بھی ہم نے آئینہ دکھانے کی کوشش کی تھی کہ ایاز صاحب کہا کرتے تھے کہ میدان بھی حاضر، گھوڑا بھی حاضر اور شاہ سوار بھی حاضر۔ اب میدان تو موجود ہے، گھوڑے بھی بھاگ گئے، شاہ سوار کا بھی کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ ایک شاہ سوار جو ہے آج پھر پڑے گئے، اور اس سے پہلے جو ہے آج عمران خان صاحب کے وکیل صاحب کا بھی جو ایک انکشافات پہ مبنی جو ہے ایک بیان سامنے آیا ہے، جو ہماری ہی پٹھان بھائی ہے شیر افضل مروت صاحب، تو وہ چیزیں جو ہے تتر بتر ہو چکی ہے۔ مجھے بہت کم امکان نظر آتا ہے کہ جو اسیر اٹک ہے وہ آئندہ انتخابات میں ہوں گے، اور بہت زیادہ امکان اس بات کی بھی ہے ایاز صاحب کو دوہری جو ہے اذیت سے گزرنا پڑے گا کہ ایک ان کا موجودہ مربی اور ساتھی وہ بھی الیکشن میں ان کی موجودگی ہمیں نظر نہیں آ رہی، اور جو لندن والی سرکار ہے ہو سکتا ہے کہ ان کی سزا بھی معاف نہ ہو اور وہ بھی غیر موجود ہو۔ اگر دونوں غیر موجود رہیں گے تو پھر تو لیول پلینگ فیلڈ کا جو ایک تاثر ہے وہ تو قائم ہو جائے گا، لیکن اگر ایک موجود رہیں گے دوسرے موجود نہیں رہیں گے تو پھر جو ایاز صاحب جس طرح منصفانہ اور مثبت نتائج کی توقع انہوں نے لگائی ہے تو وہ توقعات مجھے بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ توقعات پورے نہیں ہونے والے۔ بلے کا نشان بھی جو ہے راجہ ریاض صاحب کی بہت زیادہ پیشن گوئیاں سچ ثابت ہوئی ہے۔ انہوں نے تو پیشن گوئی کر دی ہے کہ بلا بھی نہیں ہوگا اور بلے چلانے والا جو ہے وہ بھی نہیں ہوگا، تو یہ تو ایک بہت ہی انہونی سی بات ہوگی، بہت مشکل بات ہوگی اور بہت کم لوگ اس کو ہضم کر پائیں گے، لیکن جو حالات ہے وہ اس جانب اشارہ یہی ہمیں دے رہی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے جس کی ڈیفینیشن ہر کسی کے لیے الگ ہے، وہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے ملنے والی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کی نظر میں دو لوگوں کی غیر موجودگی لیول پلینگ فیلڈ ہے۔ صافی صاحب آپ کی نظر میں اس وقت الیکشن میں تاخیر نون لیگ کو کیوں سوٹ کر رہی ہے اور پیپلز پارٹی اس پر پریشان کیوں ہے؟ دیکھیں اگر پیپلز پارٹی واقعی پریشان ہوتی تو جس طرح ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں تو ان کے لیے عدالت کا رستہ کھلا ہے، آج ہی درخواست فائل کرے، کل ہی اس پہ جو موجودہ عدلیہ ہے تو وہ اگر واقعی یہ آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہے تو اس پہ میرے خیال میں شنوائی ہو جائے گی پیپلز پارٹی کی، لیکن یہ منافقت ہے، سیاسی منافقت کا ایک مظاہرہ ہے۔ اگر پیپلز پارٹی کو بر وقت انتخابات درکار تھے تو انہوں نے مشترکہ مفادات کونسل میں اس بات کو کیوں نہیں اٹھایا؟ اس سے پہلے جو وفاقی کابینہ ڈیجیٹل مردم شماری کے حوالے سے فیصلوں کی توثیق کر رہی تھی تو اس وقت تو چیئرمین پیپلز پارٹی جو ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب اور ان جیسے بہت سارے پیپلز پارٹی کے اور وزراء بھی ان اجلاسوں میں موجود تھے،
تو انہوں نے اس وقت اعتراض کیوں نہیں اٹھایا؟ کیا انہیں یہ نہیں پتہ تھا کہ اگر نئی ڈیجیٹل مردم شماری کے تحت حلقہ بندیاں ہوں گی تو پھر 90 دن کے اندر انتخابات ممکن نہیں ہوں گے؟ وہ ہم سے زیادہ الیکشن لڑے ہیں، پیپلز پارٹی جو ہے سب سے پرانی ایک سیاسی جماعت ہے، ان تمام چیزوں کو انہیں علم تھا، لیکن اس وقت سیاسی فائدے کے لیے، اور جس طرح کل میں عرض کر رہا تھا کہ پیپلز پارٹی کو لگ رہا ہے کہ سندھ صوبے کا جو مینڈیٹ ہے وہ پکے ہوئے پھل کی طرح ان کے دامن میں گر چکا ہے، اور جو وفاقی سطح پہ جتنا بھی مینڈیٹ وہ سمیٹ سکتے ہیں یا باقی صوبوں سے جتنا بھی وہ ہتھیا سکتے ہیں، اگر جلد انتخابات ہوتے ہیں تو ان کا شاید فائدہ ہوگا۔ اس حوالے سے وہ بات کر رہے ہیں۔ اور دوسرا، پیپلز پارٹی ہمیشہ سے جو ہے آئین اور قانون کی بالادستی کے حوالے سے بھی بات چیت کرتی رہی ہے، تو اپنے اس تاثر کو قائم کرنے کے لیے یہ جو مختلف قسم کی بیانات دے رہے ہیں، کبھی فیصل کریم کنڈی صاحب کے ذریعے، کبھی قمر زمان قاہرہ صاحب کے ذریعے، کبھی شیلا رضا کے ذریعے، بات تو تب ہوگی کہ آصف علی زرداری صاحب آ کے پریس کانفرنس کرے اور فاروق اچنائج کو کہیں کہ کل جا کے سپریم کورٹ کے میں جا کے اپنے درخواست فائل کرے۔ جب تک وہ یہ عملی اقدامات نہیں۔ صاحب صاحب، آپ کی نظر میں آخر کب تک ہوگی واپسی؟ کل شہباز شریف صاحب جا رہے ہیں، کیا یہی ایجنڈا ہے ان کا؟ ایاز صاحب کے بعد آپ کو بھی بڑی جو ہے تمنا ہے اور بیتابی ہے کہ نواز شریف صاحب کب آئیں گے۔ ایاز صاحب کی تو بات سمجھ آ رہی ہے کہ ان کو اپنے پرانے یار سے اس پینل میں سب سے پہلے آپ ہی نے شروع کیا تھا نواز شریف صاحب کی واپسی کا معاملہ۔ تو میں نے تو یہی کہا تھا نا کہ جب تک وہ نہیں آئیں گے تو انتخابات نہیں ہوں گے۔ آپ سب کہہ رہے کہ انتخابات نہیں ہو رہے، تو آپ نواز شریف کی توقع کس طرح لگائے بیٹھی ہے؟ دیکھیں، نواز شریف کا بہت ایک واضح موقف رہا ہے کہ انہیں عدالت استعمال کر کے غیر قانونی اور غیر ماورائے عدالت فیصلوں کے ذریعے ان کو سیاست سے بے دخل کیا گیا تھا، اور ایک مانیٹرنگ جج کے ذریعے نام نہاد الزامات کے ذریعے ان کو سیاست سے نکالا گیا۔ اب ان کا یہی مطالبہ ہے کہ جس طرح غیر قانونی طریقے سے ان کو نکالا گیا تھا اور بہت جلدی میں نکالا گیا تھا، اس طریقے سے ان کو واپس لایا جائے، لیکن ایسی کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی۔